اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا حلم کی صدا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے ہماری گفتگو آج اس روایت کے ذیل میں رہے گی کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک اپنے خطبے کے دوران بعض ان چیزوں کا اور ان صفات کا تذکرہ کیا کہ جو زمانے کے حالات کی ایسی تبدیلی کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ جب فتنوں کا مولا تذکرہ فرما رہے تھے کہ جب فتن کا دور آئے گا اور فتنوں کا غلبہ ہوگا تو کیفیت کس انداز سے ہوگی۔ اس طرح کی روایت یقیناً بہت زیادہ ہیں، اور خود کتاب الفتن اور دیگر بہت ساری کتب کے اندر چیدہ روایات جو بعض بہت تفصیل کے ساتھ اور بعض اختصار کے ساتھ ان تمام چیزوں اور کیفیتوں کی طرف اشارہ فرماتی ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں مولا کائنات کے خطبے سے چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا گیا وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف پلٹائے گا جبکہ لوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا۔ یعنی ایک ہے انسان کی خواہش کہ میں کیا چاہتا ہوں، ایک ہے ہدایت جو پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے حکم فرمایا ہے۔ بس مولا کیا کریں گے کہ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف پلٹا دے گا کہ میری جو خواہش ہے، انسان جو چاہتا ہے، اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنی چیزوں کو اپنے تئیں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس انسان کا فیصلہ یقیناً ناقص ہو جاتا ہے جب پروردگار عالم کا حکم اس سے ٹکرا جائے۔ بس فرمایا یہ گیا کہ وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف پلٹا دے گا جبکہ لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ وہ ہدایت کو خواہشات کی طرف پلٹا رہے ہوں گے۔ اور یہ بڑا المیہ ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے مفاد کے لیے تعویلات سے گزارتا ہے، اپنے مفاد کے لیے مختلف قسم کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے کہ اسے اس طرح کر لیا جائے اور اسے اس انداز سے پیش کر دیا جائے اور اس میں اس طرح سے کیفیت پیدا کر دی جائے، یقیناً یہ انسان کے دین کی کمزوری کی علامت ہے، نہ کہ انسان کے اسمارٹ ہونے کی۔ انسان جتنا بھی اسمارٹ ہو جائے دین اور پروردگار کے معاملے میں، جب بھی پروردگار کا حکم آ جائے تو اس کے مقابل میں انسان کی جتنی بھی صلاحیت ہو وہ اسے گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے، اسے پروردگار عالم کے سامنے سرخرو نہیں کر سکتی۔ فرمایا راویوں کو قرآن کی طرف پھیر دے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو راویوں پر ڈھال لیا ہوگا۔ راوی کو قرآن کی طرف اور قرآن کو راوی کی طرف، فرمایا راویوں کو قرآن کی طرف پھیرے گا، یعنی جو بیان کرنے والے ہوں گے قرآن، جو قرآن کے بارے میں روایت کرنے والے ہوں گے، انہیں اس بات کا پابند بنایا جائے گا جو قرآن کہتا ہے اس کو کوٹ کیا جائے، جو قرآن بیان کرتا ہے اسے بیان کیا جائے، نہ کہ قرآن کی آیات کو اپنی تفسیر بالرائے یا تفسیر کسی اور انداز سے یا تعویلات کر کے یا کسی اور ذیل میں انہیں راویوں کے اقوال کی طرف انہیں ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیاتوں کو موڑا جائے۔ بس یہ جو پہلے جیسا جملہ مولا نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا دو ایک طرح کے پیٹرن کے جملے ہیں جو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ تم ہدایت کو اور حکم پروردگار کو اور کتاب خدا کو اہمیت دینا سیکھو۔ اگر یہ نہ دی گئی اور انسان اپنے آپ کو کسی دور پر بھی ان کے مقابل لے آیا تو یقیناً ہدایت سے ہٹ کر فقط گمراہی اور کچھ نہیں بچے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ جنگ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی، یعنی وہ جنگوں کا عروج ہوگا اور ایسے جنگوں کے زمانے ہوں گے۔ فرمایا دانت نکالے ہوئے، تھن بھرے ہوئے، جن کا دودھ میٹھا اور خوشگوار معلوم ہوگا لیکن اس کا انجام بہت تلخ ہوگا، یعنی خوبصورتی نظر ضرور آئے گی لیکن اس کا انجام خوبصورت نہیں ہے، اس کا انجام بہت تلخ ہے۔ اور کل جو بہت نزدیک ہے پروردگار عالم کے نزدیک، یعنی جو قرآن مجید بھی کہتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، وہ سمجھتے ہیں بہت دور ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت قریب ہے۔ بس یہ مولا فرماتے ہیں کل، یہ کل بہت قریب ہے،
بہت نزدیک ہے، ایسی چیزوں کو لے کر آئے گی جو تمہارے لیے بالکل اجنبی ہو جائیں گی۔ حاکم اور والی جو اس جماعت میں سے نہیں ہوگا وہ تمام حکمرانوں سے ان کی بدکرداریوں کی وجہ سے باس پرس کرے گا، ان سے سوال کرے گا، اور زمین اس کے سامنے اپنے خزانے اگل دے گی، اپنی کنجیاں زمین اسے آسانی سے دے دے گی، اس کی سپرد کر دے گی۔ پھر وہ تمہیں دکھائے گا کہ حق اور عدل کا طریقہ کیا ہے، اور وہ کتاب اور سنت کو زندہ کرے گا جو دم توڑ چکی ہوگی۔ بس دعا ہے کہ پروردگار عالم دین اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے۔